ہمارے 8 نکات میں ڈاکٹر مارنگ اور صبغت اللہ شاہ جی اور باقی سیاسی جو اسیران ہیں ان کی رہائی کے نام لکھے تھے. پہلے تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی یہ جس طرح ہے نا ایک وفاقی جماعتوں کا رویہ ہے کہ جی یہ غدار ہے اور ان لوگوں کے نام پہ تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ایک یہ طے ہوا کہ ایک وسیع کمیٹی جو ہے 10 دنوں کے اندر وزیر اعظم پاکستان تشکیل دیں گے. ظاہر ہے یہ چمن سے لے کر گوادر تک ہمارے صوبے کا سب سے بڑا ایشو ہے معاشی طور پہ, تجارتی طور پہ. 25 مارچ کو جس لانگ مارچ کا 25 جولائی کو مارچ ہمارے ذہنوں میں اتنے زیادہ ہو گیا کہ 25 جولائی کو جس لانگ مارچ کا ہم نے کوئٹہ سے اپنے ایک بھرپور جو ایجنڈا تھا 8 نکات پہ مشتمل, جس میں صوبے کے جو مین بنیادی مسائل ہے اس سے ہم نے سمویا تھا. پورا دن 25 والا دن بھی ہم رکاوٹوں میں اپنے صوبے کے اندر بھی رہے ہیں. بڑے مشکل سے کوئی 7-8 گھنٹے میں ہم لولائی پہنچے اور ظاہر ہے ساری چیزیں آپ کور بھی کرتے رہے, دیکھتے بھی رہے. اور اس سے آگے پھر پنجاب کے اندر تو 7 دنوں کے اندر ہم 5.5-6 دن جو ہے وہ محاصرہ رہے ہیں. کوئی 25-30 گھنٹے مظفر گڑھ میں اور چناب پل پہ شدید ترین گرمی میں, جس میں مشکلات اور مسائل اور تکالیف ظاہر ہے کہ ہم سرد علاقے گئے نسبتاً, لیکن پوری ٹیم نے, ہماری قیادت نے بھی اور تمام لوگوں نے ایک بھرپور حوصلے کا بھی اور بہت ہمت کا مظاہرہ کیا. پھر ہم لاہور پہنچے تو لاہور کے اندر کوئی 2 دن ہم منصورہ کے اندر محاصرہ رہے, بلکہ منصورہ جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ سارا محاصرہ رہا. اور پھر ہم جس طرح عموماً سب سیاسی لوگ آ کے پریس کلبس کا صحافیوں کا ہی سہارا لیتے ہیں, تو لاہور پریس کلب تک پہنچے. اس دوران مظفر گڑھ سے ظاہر ہے کہ مذاکرات کا بھی ایک راستہ ساتھ چلتا رہا. وفاقی وزراء آئے تھے منصورہ, اور جب ہم پہنچے لاہور تو پھر دوسرا دور بھی ہماری ٹیم کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی لانگ مارچ کی, ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ ہوئی. تو سرکار کا تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح ایک روایت ہے کہ وہ ہمیشہ خدشات سے ایک بری ہوئی فائل ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حالات بہت نازک ہے اور ایسے ہے, لیکن ساتھ وہ مسلسل یہ بھی کہتے رہے کہ بلوچستان کی صورتحال بہت تشویشناک ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ کوئی منفی پیغام نہ جائیں, کوئی اس طرح کا درمیان میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور اس رات ہی یعنی جب ہم پہنچے لاہور تو استقبال کے ساتھ اور آرام کے بجائے غالباً کوئی 1:30-2 بجے تک ہم رات لگے رہے ان کے وفاقی وزراء کے ساتھ. اگلے دن ہمیں نکلنا تھا تو پھر پنجاب حکومت کا ایک 3 رکنی وزراء کا وفد آیا, سینئر تینوں وزراء تھے ان کے, اور ان کے ساتھ کوئی پورا دن ہم اس میں مذاکرات میں اور دلائل میں لگے رہے. ہمارا تو ایک ہی اس وقت ڈیمانڈ تھا کہ بھئی ظاہر پنجاب درمیان میں ویسے بیچ میں آیا ہے, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارا کوئی اس طرح کا ہے نہیں, نہ انہوں نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں, نہ ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں, ہمیں اسلام آباد جانے دیا جائے. لیکن یہ جو وفاقی حکومت کے لوگ آئے تھے اور پنجاب حکومت ایک ہی لائن پہ تھے, ظاہر مسلم لیگ نون کے سارے وزراء تھے, تو ان کی درخواست پہ پھر ہم یعنی منصورہ میں جو ہمارا پہلا دن تھا ہم نے ڈیلے کیا کہ بھی ہم رات یہاں رہیں گے, اگلے دن پھر نکلیں گے. اگلے دن پھر وہ صبح 11 بجے ہم نے نکلنا تھا تو 10:30 بجے ان کو وفد آیا اور وہی سارے دلائل. اور لیکن بہرحال پھر دوسرے دن ہم نے ان پہ واضح کیا کہ بھئی پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ منصورہ کا محاصرہ ختم کر لیں, ہماری پوری لیڈرشپ, اور ظاہر ہے وہ ایک بڑی بستی ہے, 600-700 گھر ہے اس میں اور بہت ساری اور ضروریات ہے, تو اس کو ختم کیا جائے اور ہمیں یہاں سے آپ نکلنے دیں. ہم روڈ پہ ظاہر ہے کوئی ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمارا پورا ایک لانگ مارچ ہے, کاروان ہے. پچھلے دنوں میں ہم جتنا بھی رہے ہیں تو الحمدللہ ہم رہے تو ہر جگہ پرامن, اور پولیس کے اور انتظامیہ کے تمام تر اشتعال کے باوجود ہمارے تمام خاص کر جو ہمارے نوجوان کارکنان ہیں ہم ان کا شکریہ وہاں بھی ادا کرتے رہے, یہاں اس پلیٹ فارم پہ بھی, اور ہماری پوری لیڈرشپ بھی, بزرگ بھی ہمارے ساتھ تھے, علماء, پروفیسر, جس طرح ہمارے یہاں ایک مزاج ہے ہر طرح کے لوگ جو ہے چلتے ہیں, لیکن الحمدللہ سب لوگ جو ہے وہ پرعزم بھی رہے اور پرامن بھی رہے. تو یہ غالباً کوئی 29 تاریخ تھی کہ جب ہم پھر لاہور پریس کلب گئے, وہاں سے پھر یہی. لیکن یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا وفد آیا دونوں دن, تو اس میں پھر یہ بات ایک یہ ہوئی کہ بھئی فیڈرل حکومت کی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل
دیں گے وہ، اور وہ آپ سے مذاکرات کریں گے، چاہے لاہور میں ہو، راستے میں ہو، یا اسلام آباد میں ہو۔ لیکن جب ہم لاہور پریس کلب گئے تو صحافیوں کی موجودگی میں درمیان میں وکلا بھی آئے، لاہور بار، پنجاب بار کے لوگ بھی، ہدایت الرحمان صاحب وہاں گئے بھی، ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ اور ڈسکشن بھی کیا۔ واقعی بھی ظاہر ہے تمام سوسائٹی کے تمام وفود ہر جگہ آتے رہے، بہت بھرپور استقبال جو ہے وہ اپنے صوبے میں تو ہوتا رہا، لیکن ڈیرہ غازی خان سے لے کر لاہور تک مختلف جگہوں پہ دونوں دن بلکہ 3 دن، پروگرام تو ہمارا 1.5 دن کا تھا سفر کا، لیکن وہ 3-3.5 دن پہ مشتمل ہوا۔ تو ہر جگہ عوام نے بہت محبت کا اظہار کیا، بڑا بھرپور استقبال کیا، کہیں پھول لائے، کہیں گھوڑے لائے، کہیں جس طرح ایک استقبال کا ہمارے یہاں روایتی وہ ہر جگہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال حکومتوں کا رویہ جو ہے پنجاب حکومت کا اور فیڈرل حکومت دونوں کا شرمناک رہا۔ حالانکہ ہم کہتے رہے نا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور بلوچستان جس کو آپ کہتے ہیں بہت حساس صوبہ ہے، بہت اہم ہے، فیڈریشن کی ایک بہت بنیادی اکائی ہے، جس کے پاس وسائل بھی ہے، جس کا 44 یا 47-48% رقبہ ہے، تو وہاں کی ہم ایک جمہوری آواز لے کر آئے ہیں۔ وہاں ایک گھٹن ہے، ایک موت کا سناٹا ہے، اور ایک لحاظ سے ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت عملاً تو امریت ہے، اور آزادیاں نہیں ہیں، سیاسی آزادیاں، اور تو اس پس منظر میں جہاں چاروں طرف موت ہے، اگر یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ ایک جمہوری بات لے کر آئے ہیں، ایک پرامن لانگ مارچ کر رہے ہیں اور بہت ڈسپلن سے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، توفیق دی کہ ہم نے کہیں کوئی راستہ بند نہیں کیا، کہیں کوئی وائلیشن نہیں کی، کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کسی ایک فرد کو بھی نقصان نہیں ہوا، نہ الحمدللہ ہمارے اپنے افراد کو اور نہ کسی مسافر کو، اگرچہ ہمارے لوگ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، اور بھی ظاہر ہے ہر طرح کی مشکلات جو ہے وہ آتے رہے۔ پولیس کے ساتھ جب ہم پہلے معاشرے میں تھے، پھر دوسرے میں تھے، پھر تیسرے اور چوتھے میں، تو بہت ساری مشکلات آتی رہی، پانی ختم ہوتا رہا، ظاہر ہے آرام کرنے کا اور بسترے کا اور اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا، لیکن لوگ اشتعال میں نہیں آئے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت ایک امید افزا بات ہے کہ ہمارے لوگ اب بھی جمہوری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، ایک بھرپور جو ہے وہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ہم شاید صرف پہاڑوں پہ لڑنے والے لوگ ہیں اور باقی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، تو ہم نے اس تاثر کو بھی نفی کیا، اور 5 دور ہوئے ہیں تمام سطح کے ڈائلاگس کے وزراء کے ساتھ، باقی ظاہر پولیس کے ساتھ تو ہر جگہ ہر سطح پہ ہماری بات ہوتی تھی، تو ہر جگہ پہ دلائل کے نتیجے میں وہ یہ کہتے رہے کہ بھی آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں اور ہم مشکل میں ہیں اور یہ اور وہ۔ تو بالآخر پھر جماعت اسلامی کی ظاہر مرکزی قیادت بھی اس پورے کام میں شریک رہی، محترم لیاقت بلوچ صاحب اور جناب امیر العظیم صاحب جو ہمارے سیکریٹری جنرل ہے، وہ پہلے دن سے ہی جب وفاقی حکومت نے رابطہ کیا تو ان سے ہی کیا تھا، ہمیں تمام چیزیں وہ ڈیلیور کرتے رہے ان کے مشاورت سے۔ اور پھر آخری دن جب ہم لاہور پریس کلب گئے تو وہاں جناب انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر بھی تشریف لائے، انہوں نے گفتگو بھی کی، بلکہ انہوں نے منصورے میں بھی اعلان کیا تھا، اس دن وہ پشاور میں جرگے میں تھے، اور پھر اگلے دن پریس کلب میں آئے کہ یہ اگر سرکار گفتگو کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے اور راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم پنجاب کے تمام لوگوں کو کہیں گے کہ ایک بڑے کاروان کی صورت میں ہم پنڈی چلیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں تمام مجالس میں جو انٹرنل ہماری اپنی بھی گفتگو ہوتی رہی جماعت اسلامی کے اندر لانگ مارچ کی کمیٹیوں میں، تو اس میں ہمارا فوکس تھا کہ ہم ڈائلاگ کریں، ہم گفتگو کریں، ہم جو ہمارے نکات ہے، عوام کی مشکلات ہے، صوبے کی جو صورتحال ہے، وہ ہماری فوکس رہے۔ ظاہر ہے سیاسی طور پہ تو گرفتاریاں اور جیلوں میں جانا اور یہ سیاسی لوگوں کے قد کاٹ میں اضافہ کرتے ہیں اور ایک واہ واہ ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری توجہ تھی کہ ہم اگر کوئی مثبت پیش رفت آ سکیں ڈائلاگ کے نتیجے میں، گفتگو مذاکرات کے نتیجے میں، تو یہ ہماری زیادہ فتح ہوگی۔ تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک وفد جو ہے ہمارا وہ چلا جائے، ہم 1 اگست کو نکلیں، جے ٹی روڈ پہ استقبال اس میں بھی ہوا، 5-6 افراد کی جو ہماری کمیٹی تھی مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی قیادت میں، تو مختلف جگہوں پہ وہی استقبال والا کام ہوا، ہم روڈ بھی گئے، لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے بھی، اسلام آباد میں بھی، اور مذاکرات کے نتیجے میں جو 8 نکات تھے اسے انہوں نے اصولی طور پہ تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے تناظر میں ان تمام چیزوں سے ہمیں اتفاق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جس میں صوبائی حکومت شامل ہے، جس میں
فیڈرل کی مختلف ڈویژن شامل ہے، جس میں سیکورٹی فورسز شامل ہے، امن امہ کے جو ادارے ہیں وہ شامل ہے۔ اور ایک بات تھی ظاہر ہے کہ جو ہمارے ساتھ کمیٹی تھی، رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون اور طلال چودھری اور وفاقی جو سیکرٹریز تھے، اس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک جواز یہ بھی بنایا کہ ظاہر کولیشن گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وزراء ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ تو وہاں بھی 5 گھنٹے بہت تفصیل سے ڈسکشن رہی۔ فیڈرل جو کمیٹی تھی وزراء کی، ہماری طرف سے لیاقت بلوچ صاحب اور ہدایت الرحمان صاحب نمائندگی کر رہے تھے۔ 8 افراد کی ہماری کمیٹی تھی اور 8 ہی سرکار کے لوگ تھے، وزراء اور سیکرٹریز۔ اس کے اندر پھر ایک یہ طے ہوا کہ ایک وسیع کمیٹی جو ہے 10 دنوں کے اندر وزیر اعظم پاکستان تشکیل دیں گے، جس میں خاص کر ہمیں اس سے ایک وہ تھا کہ جو امن قائم کرنے سے متعلقہ، جو ہمارے بارڈر سے متعلقہ ہے، یا یہاں بلوچستان کے تناظر میں جن لوگوں کی اہمیت ہے، جن کے پاس اصل اختیار ہے، تو اگر وہ لوگ بھی شریک ہو اور ہم آمنے سامنے یا مل جل کر ایک ڈائلاگ کرے اور اپنی گفتگو اور فریاد اور دلائل جو ان کے سامنے پیش کرے، تو ہو سکے کہ ہم اپنے عوام کے لیے 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی خیر لا سکیں۔ یہ جو اس وقت بد امنی ہے، اس وقت افراتفری ہے، اغوا ہے، لاپتہ افراد ہے، قتل و غارت ہے، اس میں ہم کوئی خیر کا راستہ بنا سکیں۔ تو اس میں پھر دوران میں ظاہر ہے کہ گفتگو اور اس کے نتیجے میں 3 چیزیں ایسے ہم نے فائنل کی کہ جو پوری طور پہ انہوں نے ڈرافٹ میں شامل کی ہیں۔ آپ کے پاس وہ جو اسلام آباد میں دستخط شدہ اعلامیہ ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں تقسیم کر لیں گے کہ ایک بارڈر ٹریڈ، جس میں جو قانونی تجارت ہے اس کے لیے ہم جو ہے راستہ دیں گے اور اقدامات جو ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ ہماری بھی ترجیح تھی کہ یعنی اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں پہلے سے موجود ہے قواعد و ضوابط کے مطابق، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ چمن سے لے کر گوادر تک ہمارے صوبے کا سب سے بڑا ایشو ہے معاشی طور پہ، تجارتی طور پہ، جس سے 30 لاکھ افراد اور ہمارے 15 اضلاع جو ہے وہ متاثر ہے۔ دوسری بات، جو چیک پوسٹوں پر عوام کے ساتھ جو رویہ ہے، اس سے ظاہر ہے ہم سب تنگ ہیں اور مسلسل ہر سطح پہ جو ہے اس کی شکایات موجود ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی رولز ہے اس کے مطابق ہم سیکورٹی عملہ اور ہر سطح کے لوگوں کو جو ہے ہدایت دیں گے اور اس پہ عملاً کام شروع کریں گے۔ اور تیسری بات یہ بات آئی ہوئی کہ جو گوادر میں سمندر میں غیر قانونی فشنگ ہے اور ٹرالرز ہے، جو وہاں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پورے ساحل کا، ساحلی بیلٹ کا، یا ہمارے سمندری جو ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ عمل درآمد پہ ہم کام کریں گے۔ اسی طرح ان کے نوٹیفکیشن بھی جاری کیے جائیں گے، کام بھی ہوگا، عملاً ورکنگ بھی ہم شروع کریں گے۔ اور ہم نے فوکل پرسنز بھی مقرر کر لیے ہیں کہ ظاہر ہے 10 دنوں کے اندر اگر کمیٹی بنے گی بڑی، جس میں 5 طبقات یعنی ایک لحاظ سے شامل ہوں گے۔ لانگ مارچ کے شرکاء ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہماری جو فورسز کے ادارے ہیں، اور بلوچستان گورنمنٹ ہے، اور بلوچستان اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں۔ تو خواہش اور کوشش ہماری تھی کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، سب کو شریک کر لیں، تاکہ کہیں کوئی کمی بھی نہ رہے اور بات جو ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی ممکن ہو سکے، اور ہم اس کو جو ہے کسی وے فارورڈ تک یا حل تک پہنچ سکیں۔ ایک آخری بات جس پہ آغاز میں بھی بڑا 1.5 لاکھ آیا اور پھر لاسٹ میں آخرکار انہوں نے ہمارے ساتھ بات مان لی۔ ہمارے 8 نکات میں ڈاکٹر مارنگ اور صبغت اللہ شاہ جی اور باقی سیاسی جو اسیران ہیں ان کی رہائی کے نام لکھے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی یہ جس طرح ہے نا ایک وفاقی جماعتوں کا رویہ ہے کہ جی یہ غدار ہے اور ان لوگوں کے نام پہ تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے دلائل اور گفتگو اور ہر طرح کے اس کے بعد آخر میں جب بالکل ایگریمنٹ کے ایک لحاظ سے فائنل ہوا، تو اس وقت پھر ہماری طرف سے شرط آئی کہ اگر آپ یہ جو اسلام آباد میں بچیاں بیٹھی ہے، ان دنوں ان کا 17واں 18واں دن تھا، آپ کی ذمہ داری ہے فیڈرل حکومت کی کہ وہاں وفد جائیں، مذاکرات اور ڈائلاگ شروع کر لیں، جو بات بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ باتیں ماننے کی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، کچھ یہ تو ایک سیاسی اس میں چلتا رہتا ہے، لیکن بالکل نہ بیٹھنا اور بات نہ سننا اور نہ جانا، یہ بہرحال اس کو ہم اپنا توہین سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ جو بچیاں ہیں، جتنے بھی ہے، جیسے بھی ہے، جن خاندانوں کی ہے، ہم اس کو پورے صوبے کی ایک نمائندہ خواتین کا وہ سمجھتے ہیں، احتجاج سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال ہمارے ساتھ وہ بات پھر قبول بھی کی، اور جو پریس ٹاک تھا اس میں انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا کہ ہم ان بچوں کے ساتھ جو ہے جائیں گے۔ ہمارے طے ہو گیا تھا کہ پہلے خواتین
جو سینیٹرز یا ایم این ایز یا وزراء ہیں ان کو وفد جائے گا، اور اگر باقی اسٹیک ہولڈر سے بشمول جماعت اسلامی، ہماری بھی اس میں افر تھی کہ اگر ہم اس میں کوئی کردار ہماری ضرورت ہے تو فیڈرل جماعت اسلامی ہے، اسلام آباد جماعت اسلامی ہے، یا ہمارے دوست ہیں یہاں سے، ہم اس میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو مجموعی طور پہ یہ یعنی ایک بہت پرامن، بہت بھرپور، اور ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک امید کے حوالے سے ایک بہت بھرپور مارچ رہا، اور 8 دن ہم نے پورے شدید گرمی میں اور مزاحمتوں میں اور سب کچھ میں جو ہے وہ پورا سفر کیا، اور ایک لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی اسٹیک ہولڈر کے طور پہ کہ اس صوبے کے اندر امن کی بحالی، کاروبار اور تجارت کے لیے راستے کھولنا اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا، یہ جو یک طرفہ ہم گئے ہیں نا کہ ہم صرف لڑنے پہ ہماری پوری حکومت اور فورسز آمادہ ہے، اس میں ہمارے دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، یعنی دونوں طرف کے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس میں ہر طرف سے جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کا کاروبار، اس کی زندگی، اس کی تعلیم، سب کچھ جو ہے وہ ایک لحاظ سے بربادی کے نشانے پہ ہے۔ تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم فیڈرل حکومت کو، اور خاص کر جو ادارے ہیں جن کے پاس اصل اختیار ہے، اور یہ جو اصل اختیار والی کہانی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا نا بہت خوب کہ پنجاب گورنمنٹ کے وزراء بھی ہمارے ساتھ بات کرتے تھے تو پھر الگ جا کے وہاں سے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے منظوری لیتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ ہم تو سیاسی لوگ تھے، ساری باتیں اوپن ہوتی تھی، جماعت اسلامی کی مرکزی لیڈرشپ تھی اور ہمارے صوبائی ٹیم تھی لانگ مارچ کی، لیکن ان کی جو مشکلات ہم نے دیکھی، پھر فیڈرل سطح پہ بھی یہی رہا کہ ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک جملے پہ وہ ڈیڈ لاک پہ آتے تھے کہ جی یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ الفاظ ہے، یہ ہمارے جو اصل لوگ ہیں انہیں ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ اس پہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیسی بات آپ قبول کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو مجموعی طور پہ ایک حبس ہے، ایک گھٹن ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، اور امریت کے ایک پوری چھتری ہے جو ہمارے اوپر جو ہے وہ اس وقت تنی ہوئی ہے، جس کے اندر بظاہر تو ہم کہتے ہیں نا فلاں کی حکومت ہے اور فلاں جماعت ہے اور یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم آزاد لوگ ہیں، چاہے صحافی ہو، وکلا ہو، یا سیاسی جماعتیں ہو، جو چوک پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے اپنے دل کا جو غبار جو ہے وہ بیان کر